बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं वकास और आप देख रहे हैं AS डिस्कवरीज़। ये देखें, ये है जी जबल रहमा। जबल रहमा का जो डिटेल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं आऊँ यहाँ पे, ये जगह है अराफात में और ये है जबल रहमा, और इसलिए इसको रहमत का पहाड़ भी कहा जाता है, द माउंटेन ऑफ मर्सी भी कहा जाता है। ये जी इस जगह का ये सारा व्यू है। और क्योंकि हज के टाइम पे तो यहाँ पे बिल्कुल रश इतना ज़्यादा होता है और पाँव रखने की जगह नहीं होती, और हर बंदे की ख्वाहिश ये होती है कि इस पहाड़ के ऊपर, छोटा सा है ये, इसके ऊपर यानी जाके बैठा जाए और यहाँ पे बैठ के इबादत की जाए। तो ये इसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, पहले आप इनको यहाँ से ये पढ़ सकते हैं। ये देखें, काफ़ी लोग जो हैं वो इसके ऊपर, पहाड़ के ऊपर चढ़े हुए भी हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये जी पूरा अराफात का मैदान है, ठीक है, और अराफात में ये जबल रहमा है। इसकी जो मैं डिटेल है वो आपको मैं बताता हूँ आगे जाके। यहाँ पे कुछ लोग चीज़ें और ये देखें कबूतर हैं, इनको दाना वगैरह डालने के लिए मिल जाता है, तो वो भी कर सकते हैं। दाने वगैरह लेके इनको डाल सकते हैं, पानी वगैरह। बाकी खाने पीने के लिए भी यहाँ पे कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं। और क्योंकि आजकल नॉर्मल डेज़ हैं तो रश यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता। यही होता है कि जो लोग उम्रा के लिए या हज से आए हुए होते हैं तो वो लोग यहाँ पे आते हैं ज़ियारत के लिए। यहाँ पे साथ में मस्जिद निमरा है, फिर मैं आगे चल के आपको व्यू दिखाऊँगा। तो ये देखें जी, माशाल्लाह, ये है वो मुतबरक पहाड़। तो ये काफ़ी सारी सीढ़ियाँ जो ऊपर चढ़ के हम जाएंगे। वालेकुम सलाम। ये देखिए, लोग आ रहे हैं और यहाँ पर ज़ियारत करने के बाद वापस जा रहे हैं। इसकी भी काफ़ी ऊंचाई है, सीढ़ियाँ तो काफ़ी हैं इस पे भी। ये देखिए, यहाँ से अभी वो वहाँ पे टॉप है, यहाँ से देखें इसका व्यू। तो जी चढ़ते जाएं और चढ़ते जाएं, सवाब की नीयत से चढ़ते जाएं। तो मैं आपसे पहाड़ की डिटेल जो है वो ऊपर चल के शेयर करता हूँ। ये देखें, ये ऊपर का सारा व्यू है यहाँ पे। ये टोटली इसके पहाड़ के इर्द गिर्द राउंड अबाउट बनाया गया है। तो जहाँ से भी आएंगे ऐसे घूम के तो आप ये वापस दोबारा से उसी रोड पे आ सकते हैं। वो बैक साइड का एरिया, ये फ्रंट साइड है यहाँ से ऊपर आने के लिए। तो ज़रूर आएँ अगर हज के दिनों में, हज के टाइम पे, क्योंकि वो तो उस टाइम तो बहुत ही एक ही दिन होता है, उसमें यहाँ पे आना और फिर वापस आना होता है। लेकिन उसके बाद आएँ तो ज़रूर यहाँ पर चक्कर लगाएं। यहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हैं चीज़ें लेके। ये देखें, आपको यहाँ से अंगूठियाँ और तस्बीहां। ये देखिए, स्टोन्स भी हैं। ये सब यहाँ पे अवेलेबल है। पानी भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको। देखिए, अच्छा, ये देखिए, ये बिल्कुल पूरा अराफात है और उसके साथ ये सारा यहाँ का एरिया आप देख सकते हैं। मैं बिल्कुल यहाँ पे ऊपर आ चुका हूँ। देखिए, कुछ लोग यहाँ पे नमाज भी अदा कर रहे हैं, लेकिन जैसे लिखा हुआ है कि यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका कोई हुक्म नहीं दिया या उन्होंने नमाज अदा नहीं की। तो डिटेल्स को भी पढ़ लें, मगर
سامنے اگر وہ دیکھیں تو وہاں پہ تقریباً کلاک ٹاور نظر آ رہا ہے، اس سائڈ پہ خانہ کعبہ ہے. تو آپ نماز کا وقت ہے یا نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو ادھر رخ کر کے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. بہرحال نوافل وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، ثواب کی نیت سے پڑھیں، دعا مانگیں، اپنے لیے سب کے لیے دعا کریں. ہاں حکم نہیں ہے مگر پڑھ سکتے ہیں. حکم نہیں لیکن کسی جگہ تو منع یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ وہ اب ادھر نماز ہو جائے تو ادا کر سکتے ہیں. ہاں یہ ضروری نہیں ہے، بس یہ وہ کہہ رہے ہیں. پڑھنا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھنا تو کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا جی، اچھا ایک بات ہے یہاں پہ دیکھیں کہ لکھنا، اور وہ ہم لوگ نا ثواب کی نیت سے وہ تو کبھی کبھی خانہ کعبہ پہ بھی انگلیوں سے اور ہاتھوں سے لکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ بھی وہی حال ہے. دیکھیں جی، یہ آپ کو شاید نظر آ رہی ہوگی لکھائی ہوئی. یہ غلط ہے، اس میں پتہ نہیں کتنے نام لکھے ہوں گے، کیا کیا لکھا ہوگا. اور وہ اب جو لوگ یا ہم جیسے پھر رہے ہیں تو لازمی بات ہے یہ پاؤں کے نیچے ایسے نا. اب یہ دیکھ لیں، یہ لکھا ہوا ہے ایسا کوئی لکھا ہے، علی لکھا ہوا ہے، صحیح ہے، انڈیا، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں علی ہادی، تو یہ غلط ہے. لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. اچھا جی، میں اس کی ڈیٹیل آپ کو یہ بتا دوں. یہاں سے اس طرح سورج ہے، شاید کلیئر نظر نہیں آئے گا آپ کو. یہ وہاں پہ مینار نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ دیکھیں اگر وہ مینار نظر آ رہے ہیں یہ سامنے یہ والے، تو یہ ہے جی مسجد نمرہ، ٹھیک ہے، جہاں پر یوم عرفہ کے دن حج کا خطبہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ وہاں سے یہ ڈسٹینس ہے، یہ ہے جبل رحمہ. اچھا جی، اس پہاڑ کی ڈیٹیل یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سب سے پہلے ڈیٹیل یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب حضرت آدم اور اماں حوا کو جب جنت سے نکال دیا گیا تھا، تو پھر وہاں سے 200 سال کے بعد وہ یہاں پر اس پہاڑ پر جو ہے وہ واپس ایک دوسرے سے ملے تھے. اور اس وجہ سے یہاں پر انہوں نے توبہ کی تھی کہ ہم جو ہے، کیونکہ وہ نافرمانی کی وجہ سے نکالے گئے تھے وہاں سے جنت سے، تو یہاں پہ توبہ کی تھی کہ ہم دوبارہ ایسا نہیں کریں گے، یا جو بھی حکم تھا اس کے بارے میں. تو اس پہاڑ کے اوپر جو ہے وہ توبہ قبول ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی. اور پھر یہاں پر اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام 200 سال کے بعد ایک دوسرے کو پہچانا تھا. اس پہچان کی وجہ سے اس جگہ کو عرفات کہا جاتا ہے، کیونکہ عرفات کا مطلب عارف، اور اس کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا ایک دوسرے کو. تو اس لیے اس جگہ کو عرفات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. اور دوسری امپورٹنٹ چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو ہے آخری خطبہ جو تھا، حجۃ الوداع جو تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دیا اور بتایا کہ مجھ سے مناسک حج جو ہیں وہ سیکھ لو، تاکہ کیا پتہ اس کے بعد میں دوبارہ سے حج ادا نہ کر سکوں. تو آپ نے اپنے آخری سال میں جب خطبۃ الوداع دیا تو وہ اس کی وہ امپورٹنس ہے کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ بھی دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ میرے سے مناسک حج سیکھ لو. تو یہ ساری اس کی ڈیٹیل تھی جی. تو یہ پہاڑ ہے، اس پر آئیں لازمی، کیونکہ یہاں پر اسی لیے لوگ یہاں پہ آتے بھی ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ سب جو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی. تو یہاں پر آ کے آپ اپنے معافی مانگیں، دعا کریں، جو بھی ہو. تو اللہ پاک امید ہے کہ سب کی جو ہے دعاؤں کو قبول بھی کرے گا اور گناہوں کو بخشے گا. اچھا جی، بہرحال یہ ہے کہ یہاں پہ آ کے نا دعا وغیرہ مانگیں اور جو ہے اپنے لیے تو دعا کریں. لیکن یہ جو خاص طور پہ یہ جو غلطیاں ہوئی ہیں نا، یہ واقعی دیکھ لیں یہ اچھی نہیں ہے، کیونکہ انہی پر پھر لوگوں نے یہ دیکھیں آ کے بیٹھنا ہے، پاؤں رکھنے ہیں، اور پھر اس چیز کا گناہ ہوگا. اور اس چیز سے لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو دعا کریں، آ کے یہاں پہ بیٹھیں. جب آپ اس پہ آئے ہیں تو مطلب آپ اپنے ایک جگہ پہ پہنچ چکے ہیں، تو آپ اس کے لیے دعا کریں. یہ نہیں کہ آپ ادھر لکھ کے جائیں گے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. بہرحال اللہ پاک ہر کسی کا آنا قبول کرے جی. یہاں پہ ضرور آئیں، ٹھیک ہے. امید ہے جی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور دعائیں اپنے لیے بھی کریں. یہاں پر جب مکہ شریف میں آئیں تو ان جگہوں کو وزٹ کریں، لازمی یہاں پر آئیں.
یہ زیارتیں ہیں جی یہاں پر آنا سے، اور کیونکہ یہاں پر توبہ قبول ہوئی تھی اور بہت امپورٹنٹ یہ جگہ ہیں تو یہاں پر ضرور آئیں۔ دیکھیں یہ بسیں وغیرہ لے کے آتی ہیں یہاں پہ سب لوگ جب زیارت کے لیے آتے ہیں، تو دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک آپ سب کا ہمارا حامی ناصر ہو، اللہ پاک سب کو اپنی ایمان میں رکھے۔ انشاءاللہ جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔